الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ یوسف مکیہ ہے. یہ ایک ہی وقت میں پوری سورت نازل ہوئی. 111 آیات، 12 رکوع ہیں، اور یہ پوری کی پوری یوسف علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے. اس قصے کے اندر تکرار نہیں، یعنی یہ قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر نہیں مینشن کیا گیا، جیسے اور بہت سے قصے کئی جگہوں پر مینشن ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 26 مرتبہ آیا. 24 مرتبہ تو اس صورت میں، پھر 1 مرتبہ سورۃ انعام میں، اور 1 مرتبہ سورہ غافر میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام ایسی ہستی ہیں جو نبی بھی بنے، اور ان کے نام کی ایک سورت بھی ہے. گویا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بھی قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ ابراہیم، اور پڑپوتے کے نام پر، یعنی پوتے کے بیٹے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب یوں ہے، حدیث پاک میں نبی الاسلام نے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. جیسی تفصیل سورہ یوسف میں قرآن مجید کے اندر ہے، ایسی تفصیل نہ یہودیوں کی کتاب میں ہے نہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے. شان نزول کہتے ہیں کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر، حالات کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، ہوا یوں کہ یہودیوں نے مشرکین کے ذریعے سے نبی علیہ السلام سے 3 سوال پوچھوائے کہ ہمیں ان کا جواب دیں. ان کو پکا یقین تھا کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے بنا کر جواب نہیں بتا سکتا. اگر جواب ٹھیک بتائیں گے تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہوں گے. وہ سوال یہ تھے. پہلا سوال، ذوالقرنین کون تھے؟ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے، یسألونک عن ذوالقرنین. دوسرا سوال پوچھا، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یسألونک عن الروح. اور تیسرا پوچھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں رہتے تھے، وہ مصر میں کیسے آباد ہوئے؟ نبی علیہ السلام چونکہ امی تھے، دنیا میں کوئی استاد نہ تھا کہ انسان یا کوئی اور استاد ہوتا،
تو ایسی شخصیت کے لیے ایک تاریخی بات کا صحیح کہہ دینا ایک مشکل کام تھا۔ چنانچہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ سوال پوچھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ اس سورت کے اندر عجیب جامعیت ہے، اتنے عجیب و غریب اس میں نکات ہیں، فوائد ہیں کہ ہر پڑھنے والا بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ میری زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ حکماء اس کو سورہ احسن کہتے ہیں، زاہد اس کو سورہ زہد کہتے ہیں، عارف اس کو سورہ معرفت کہتے ہیں، غمگین لوگ اس کو سورہ راحت کہتے ہیں، محبین اس کو سورہ حب کہتے ہیں، عابد اس کو سورہ ریاضت کہتے ہیں، اور ہم اس کو سورہ یوسف کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس سورت کے فضائل بھی ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف پڑھے، اس پر عمل کرے، تو اس کی موت کی سختی میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ غم دور ہو وہ سورہ انعام پڑھے، جو چاہے عذاب قبر دور ہو وہ سورہ آراف پڑھے، جو چاہے نفاق دور ہو وہ سورہ انفال پڑھے، جو چاہے غصہ دور ہو وہ سورۃ العصر پڑھے، جو چاہے کہ دل کی تنگی دور ہو وہ معوذتین پڑھے، قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس، اور جو چاہے کہ تمام بلائیں مجھ سے دور ہوں اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف پڑھے۔ تو غمزدہ آدمی، حالات میں پھنسا ہوا آدمی، پریشان انسان اگر سورہ یوسف کی روزانہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حالات بھی بہتر کر دیتے ہیں اور بندے کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ بعض سورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، نون، الف لام میم۔ علماء کے نزدیک یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عام لوگوں سے تو علم کو ایک طرف رکھا، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کا علم عطا فرمایا، لہذا یہ محب اور محبوب کے درمیان اشارے ہیں، راز ہیں، اور واقعی محبوب اور محب ہم کلامی کرتے ہیں تو اشاروں میں ہی میسج پہنچا دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا فَقُلْتُ لَهَا كِفِي فَقَالَتْ لِي قَا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حروف مشرکین مکہ کو ایک دعوت دیتے تھے کہ دیکھو یہ وہی عربی کے حروف ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، تمہاری مادری زبان ہے، اور انہی حروف سے بنا ہوا یہ کلام ہے، لیکن ساری دنیا کے انسان اور جن مل جائیں تو وہ ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا
کہ سورت کے اندر جو مضمون آنا تھا اس کی سمری ہے یہ. اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ تو کا حرف جس سورت کے شروع میں آتا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کا ذکر ہوتا ہے. اگر آپ اژدہا کی تصویر دیکھیں تو ایسے ہی ہے جیسے تو لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جس سورت کے شروع میں بھی طٰہٰ یا طا سین میم، تو ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کا ذکر بھی ضرور ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد، کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور اس کو لانے والے جبرائیل ہیں. بعض نے فرمایا کہ الف لام میم سے مراد ان اللہ اعلم، اور الف لام را سے مراد ان اللہ ارا، اور الف لام میم را اس سے مراد ان اللہ اعلم و ارا. چنانچہ جو بھی ہو، یہ حروف مقطعات قرآن مجید کے جہاں مقامات پر آئے یقیناً با مقصد ہیں. ہم اپنے علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی پوری حقیقت کا پتہ نہیں. اس کے پڑھنے سے یقیناً ثواب ملتا ہے کیونکہ قرآن مجید کے حروف ہیں. اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بغیر ترجمے کے جو قرآن پڑھتے ہو تو کیا فائدہ، طوطے کی طرح کیوں رٹتے ہو؟ تو بھائی دیکھیے، کوئی بندہ ہمیں بتائے کہ کاف ہا یا عین صاد اس کا کیا ترجمہ ہے، نہیں بتا سکے گا. تو اگر ان حروف کے بے سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے تو معلوم ہوا کہ باقی قرآن مجید کے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. تو قرآن مجید کو سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی نے ترجمہ نہیں پڑھا تو اس کو بے شک بے سمجھے ہی پڑھنا چاہیے، پڑھنا ضرور چاہیے. فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. روشن اس لیے کہا کہ قرآن مجید حلال حرام کو واضح کرتا ہے، حدود و احکام کے درمیان فرق کرتا ہے. یا اس کا یہ معنی کہ یہ یہود کو حق بات واضح کرنے والی آیات ہیں کہ اس واقعے کے بیان کرنے سے یہودیوں کو کرسٹل کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. آگے فرمایا انا انزلناہ قرآنً، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن. گویا نقطہ یہ ہے کہ مشرکین اور یہود کا جواب دیا گیا کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ اس کو گھڑ لیتا ہے یہ شخص، ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. چنانچہ قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں. ایک نام قرآن، ایک نام فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، ایک نام ہے کتاب، انزل علی عبدہ الکتاب، ایک نام ہے حکیم، یاسین والقرآن الحکیم، ایک نام ہے مجید، بل هو قرآن مجید، ایک نام ہے عزیز، انہ لکتاب عزیز، ایک ہے نور، انزلنا الیکم نورا مبینا. تو یہ قرآن مجید کی عظمت کی دلیل. کیسا نازل کیا؟ عربین، عربی زبان میں. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کلام کسی غیر زبان میں نہیں کہ تم یہ کہو کہ پتہ نہیں یہ کیا کیا باتیں ہیں جو ان کے پاس آئی ہیں. یہ تمہاری مادری زبان میں
عربی زبان میں، بلغتکم، تمہاری اپنی بولی میں یہ زبان۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب سے 3 وجہ سے محبت رکھو۔ ایک اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں، دوسرا قرآن مجید بھی عربی میں ہے، اور تیسرا جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ لہذا ہر مرد اور عورت کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے اور اس کے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربین، عربی زبان کا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ تعقلون سے مراد یہ کہ تاکہ تم اس پر ایمان لا سکو۔ عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عقل لہ، کہ جس بندے کی عقل نہیں اس کا دین نہیں۔ تو واقعی پھر اس صورت کو سن کر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور کچھ اور حضرات وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، انہوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ آگے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا قصہ، بہت اچھا واقعہ، بہت اچھا بیان۔ احسن القصص یعنی کہانیوں میں سے بہترین کہانی، واقعات میں سے بہترین واقعہ۔ اب یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس کو بہترین واقعہ کیوں کہا؟ تو بہترین کا لفظ احسن قرآن مجید میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ ایک تو قرآن کے لیے ہی یہ لفظ استعمال ہوا، اللہ نزل احسن الحدیث، اس لیے کہ قرآن مجید میں امر و نہی ہے، تذکر و تفکر ہے، عقاب و حساب ہے، ثواب و عذاب ہے، حیرت و حسرت ہے، دین اور دنیا کے علوم ہیں، لطائف و کثافت ہے، حلال اور حرام کا علم موجود ہے، اس لیے اس کو احسن الحدیث کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام یا انسان کی تخلیق کا جہاں تذکرہ فرمایا احسن تقویم، تو احسن کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے انسان کی صورت پانی سے بنائی۔ کوئی بھی مصور آگ سے تصویر نہیں بنا سکتا، ہوا سے نہیں بنا سکتا، پانی سے نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے آگ سے جنوں کو بنا دیا، ہوا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا دی، اور پانی سے اللہ رب العزت نے انسان کی تصویر بنا دی نطفے کے ذریعے سے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس لیے انسان کی صورت کو احسن تقویم کہ باقی مخلوق میں سب سے زیادہ احسن۔ شریعت نے دین کو بھی احسن کہا، کیونکہ پہلے جتنے انبیاء گزرے ان پر چند چیزیں لازم تھیں، واجب تھیں، اور نبی علیہ السلام پر ان تمام کا مجموعہ آ گیا، اکٹھی ہو کر آ گئیں، اس لیے یہ دین کمالات کا مجموعہ بن گیا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ مؤذن کی آواز تمام آوازوں سے احسن ہوتی ہے، اور واقعی انبیاء، علماء اور شہداء کے بعد مؤذن جنت میں سب سے زیادہ منور ہوں گے۔ مؤذن کے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، مؤذن کو موت کی سختی نہیں ہوتی، مؤذن کو قیامت کے دن نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا۔ تو احسن کا لفظ قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر استعمال ہوا، یہاں بھی استعمال ہوا احسن القصص۔ مفسرین نے اس کی ریزن دی کہ پہلی وجہ تو یہ کہ صاحب قصہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے، شطر الحسن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا حصہ حسن کا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا باقی مخلوق میں تقسیم ہوا۔ تو چونکہ وہ سب سے زیادہ حسین تھے، اس لیے
حسین شخصیت کے قصے کو احسن القصص کہا۔ زجاج نے فرمایا کہ چونکہ یہ قصہ سب قصوں سے زیادہ کامل ہے، اور چیز تبھی اچھی ہوتی ہے جب کامل ہو، لہذا اس واقعے کو احسن القصص کہا۔ چنانچہ اس قصے میں دین بھی اور دنیا بھی، سیرت بھی، سوانح بھی، رموز سیاست بھی، امور حکومت بھی، معاشی خودحالی کی تدبیریں بھی، زہد و تقوی کی دستگیری بھی، حسن اور عشق کی حشر سامانی بھی، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ، ملائکہ کا تذکرہ، پرندوں کا، جنوں کا، انسانوں کا، چوپایوں کا، شیطان کا، بادشاہوں کا، تاجروں، عالموں، جاہلوں، سب کے حالات، غربت کا بھی تذکرہ اور ثروت کا بھی تذکرہ، عزت کا بھی تذکرہ، ذلت کا بھی تذکرہ، کہیں اگر شہوت پرستی کرنے والوں کا تذکرہ تو پھر صبر و ثبات والوں کا بھی تذکرہ۔ اس صورت میں اگر ایک عورت کی مکاری کا تذکرہ ہے تو ایک اللہ والے کی نیکوکاری کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو احسن القصص فرمایا۔ بما اوحینا، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے، الیکا تیری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں۔ لمن الغافلین سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس قصے کی خبر نہ تھی۔ غفلت کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ، جیسے دل غافل ہو گیا تو گویا دل کے اوپر پردہ آ گیا۔ جیسے بزرگوں کا قول ہے کہ انسان کا دل غفلتوں سے بھرا ہوا ہے، انسان کا دل غفلتوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ زمین کا پیٹ حسرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی جو مردے فوت ہوتے ہیں وہ حسرتیں لے کے چلے جاتے ہیں، تو انسان کا دل غفلتوں سے بھرا ہے، زمین کا پیٹ حسرتوں سے بھرا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ زندوں کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مردوں کی حسرتیں زیادہ ہیں۔ آگے فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے بجان میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے لڑکپن کی عمر میں یہ خواب دیکھا، اتنا کلیئر تھا کہ جب انہوں نے اپنے والد گرامی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو وہ اس خواب سے یوسف علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھ گئے، فرمانے لگے۔ اب اس آیت میں ایک دو لفظ قابل غور ہیں۔ ایک تو فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ چنانچہ ہمیشہ اپنے والد کو یا والدہ کو ادب کے ساتھ پکارنا چاہیے، محبت جھلکنی چاہیے، جس طرح اردو زبان میں ابو جی، ابو جان، ابو کا لفظ کہنا قرآن مجید کی تعلیمات کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں 2 یتیم بچوں کے بارے میں، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک تھا، تو یہ لفظ زیادہ بہتر ہے۔ وہ آج کے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو ڈیڈی اور پاپا کے لفظ سکھاتی ہیں، مگر قرآن مجید سے ثبوت یہی مل رہا ہے کہ ادب کے ساتھ لفظ ہونا چاہیے، تو ابو جی یا ابو جان کا لفظ زیادہ بہتر، زیادہ سوٹیبل۔ انی رأیت، میں نے دیکھا۔ چنانچہ یہ جو 4 لفظ ہیں
ہمارے مشائخ ان کے استعمال سے بہت گھبراتے ہیں. وہ 4 لفظ ہیں: انا، میں، لی میرے لیے، اندی میرے پاس، نحن ہم. تو یہ 4 الفاظ انسان کے لیے مشکل کا سبب بن جاتے ہیں. انا، لی، اندی اور نحن. ذرا غور کیجئے قرآن عظیم الشان میں ابلیس نے کہا انا خیر من، اور وہ مردود ہوا. فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر، اور وہ پانی کے اندر ڈوب گیا. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا نحن عصبہ، ہم بڑا گروپ ہیں، اور ان کو بالآخر نادم ہونا پڑا. لہذا ان الفاظ کے استعمال کے وقت بہت محتاط ہونا چاہیے. انا، لی، اندی اور نحن. آگے فرمایا اگلی آیت کہ یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا خواب مت بیان کرنا اپنے بھائیوں کے آگے. فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن ہے. یہاں پر لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب مت بیان کرنا. اس امت میں وہی تو ختم ہو گئی، تاہم مومنانہ فراست بھی باقی، الہام بھی باقی، اور رویائے صالحہ سچے خواب بھی باقی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. چنانچہ 6 مہینے وحی اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو خواب آتے رہے 6 مہینے، اور پھر وحی کتنا اتری؟ 23 سال. اب 23 سال کی اگر ششماہی بنائیں تو کتنی بنے گی؟ 23 ضرب 2 46. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ لا تقصص رؤیاک، تو اپنا خواب مت بیان کرنا. ان الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نعمت کو چھپانا تاکہ حاسدین کے ضرر سے بچ جائیں یہ جائز ہے. تبھی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو مت بنانا. ہاں امن ہو تو پھر تحدیث بن نعمت کے طور پر بتانا ضروری ہوتا ہے. جب نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر چھپانے کی اجازت. پھر آگے سگے بھائیوں کے دلوں میں جب شیطان حسد پیدا کر دیتا ہے تو ہم اگر دوسرے لوگوں کے سامنے بڑھ کے ماریں گے تو پھر ان کے دلوں میں یہ باتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ اس لیے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے خواب عوام الناس میں بیان کرتے ہیں. کوئی نعمت ملے تو مجلسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں. نتیجہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کینہ پیدا ہو جاتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. اور یوسف علیہ السلام کو جو نصیحت کی ان کے والد نے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بچوں کی تربیت والد نے کرنی ہوتی ہے، تو وہ تربیت کے دوران اس کا خیال رکھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ بھائیوں کے دلوں میں کینہ پیدا ہو جائے. یہ فطری سی چیز ہے کہ باپ کو اولاد سے محبت تو سب سے ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ صاحب صفات ہو اس سے زیادہ ہوتی ہے.
یا عموماً چھوٹے یا کمزور پر شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ آپ کو بچوں میں کس سے محبت زیادہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چھوٹے سے جب تک بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ماں ہے، اس کی مامتا اسی پر زیادہ ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ تو چھوٹے بچے کے ساتھ ماں باپ کی محبت کا زیادہ ہونا ایک فطری چیز ہے۔ لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو تم مت بیان کرنا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ سالکین کے لیے بھی جائز نہیں کہ عوام الناس کو اپنے احوال بتاتے پھریں۔ یہ حالات بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتے ہیں، اور اس راز کو کھولنے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک اور نقطہ سامنے آیا کہ جو پروردگار مخلوق کو راز کھولنے سے منع فرما رہا ہے، وہ قیامت کے دن اپنے گنہگار بندوں کے راز کیسے کھولے گا؟ اس لیے دنیا میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی ایمان والے کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر رحمت کی چادر کا پردہ ڈال دے گا۔ آگے فرمایا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب۔ اس کی بنیاد حسد ہوتی ہے، جیلسی، کہ جس وجہ سے انسان دوسرے کے خلاف تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے حسد گناہ کبیرہ۔ نبی السلام نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا حاسد جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 میل کے فاصلے سے آئے گی۔ حاسد اللہ رب العزت کی عطا کا منکر ہوتا ہے۔ عجیب بات کہ آسمان پر پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا کہ شیطان نے سجدہ نہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا، قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو جب کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، اس کے ظاہر ہونے پر دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، بھائی یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، خواب دیکھنے کے بعد حاسد بن گئے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا، جب ان کو نبوت ملی، معجزہ ملا، تو حسد کرنے لگ گیا۔ اہل مکہ بھی نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا تو انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی بدبخت شیطان کا کام، وہ بھی ہر بندے سے محبت رکھتا ہے، جب مومن نیکی کرتا ہے پھر وہ مومن کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے جو جتنا نیکی کرتا ہو، شیطان اتنا بڑا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، البتہ شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے بیٹے، آپ نے جو خواب دیکھا، اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرے گا، چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھ کو تعبیر کا علم، باتوں کا علم۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر۔
وعلی آل یعقوب اور یعقوب کے گھرانے پر کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے پورا کیا تیرے دو باپ دادوں پر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق پر، ان ربک حکیم علیم حکیم، البتہ تیرا رب خبردار ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور تیرا رب تجھے برگزیدہ کر لے گا، چن لے گا، خاص کر لے گا۔ اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اب اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب پر اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوئی کہ اللہ نے ہمیں پتھر نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ پھر اور دیکھیے کہ اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ تو ہمارا تو کوئی دخل نہیں، یہ میرے مالک کا چناؤ ہے۔ اسی طرح بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتے ہیں اور اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہاں علمی نکتہ کہ یوسف علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا یجتبیکا، تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت بیضاء کے لیے لفظ استعمال فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا، ان کو چن لیا اللہ نے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس امت پر اللہ رب العزت کا کتنا خصوصی انعام ہے۔ چنانچہ 10 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 10 علوم کے ساتھ خاص کیا۔ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا، ادریس علیہ السلام کو علم قلم دیا، نوح علیہ السلام کو علم حلال و حرام دیا، ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ، داؤد علیہ السلام کو علم حکمت، سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم، موسیٰ علیہ السلام کو علم مناجات، خضر علیہ السلام کو علم تکوین، اور نبی علیہ السلام کو علم الاولین والآخرین، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آگے فرمایا کما اتمہا علی ابویک، جیسے پورا کیا ہے تیرے دو باپ دادوں پر۔ یہاں ایک نقطہ تو یہ کہ طیب گھرانوں سے طیب اولاد پیدا ہوتی ہے، بیت الطیب سے ابن الطیب نکلتا ہے۔ ماں باپ جب ایسے ہوں گے تو پھر اولاد بھی عموماً ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام استعمال نہیں کیا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے والد یعقوب پر اور اسحاق پر اور ابراہیم علیہ السلام پر نعمت فرمائی، تو اپنا نام یعنی استعمال نہ کرنا یہ ان کی تواضع کی دلیل ہے۔ ان ربک حکیم علیم، البتہ تیرا رب خبردار ہے اور حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ آیات للسائلین، اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے سوال پوچھا ہے ان کے لیے بڑے لیسن ہیں، اس میں سبق کی باتیں ہیں اس میں۔ مثلا یہودیوں کے لیے تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے ان کو عزت دی۔ اخوان یوسف نے معصیت کی تو ان کو ذلت ملی۔
اور یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو وصل یار عطا فرمایا. اور اس میں مشرکین کے لیے بھی بڑی نشانیاں تھیں. چنانچہ سورہ یوسف کے اس واقعے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں بہت مماثلت. غور کیجئے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں اپنے بھائیوں سے چھوٹے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عمر میں اہل مکہ کے جو سردار سے ان سے چھوٹے تھے. پھر جب خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگ گئے. جب نبی علیہ السلام پر وحی اتری تو سرداران قریش نبی علیہ السلام سے حسد کرنے لگ گئے. پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا. سرداران قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں 2 سال کے لیے بند کر دیا. پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے مصر پہنچا دیا اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کے ذریعے مدینہ پہنچا دیا. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تخت و تاج عطا فرمایا، حکمران بنا دیا، شاہی عطا فرمائی. اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فاتح مکہ بنا دیا. ایک وقت آیا کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے غلطی کا اقرار کیا، معافی مانگی. ایک وقت آیا جب سرداران قریش نے نبی علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا غلطی کا اور معافی مانگی. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جن الفاظ سے معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی الفاظ سے قریش مکہ کو معاف کر دیا. یہ بھی ایک کریم کا واقعہ تھا اور اسی طرح کے حالات ایک اور کریم پر آنے تھے. اس لیے مماثلت کی وجہ سے اس کو احسن القصص بھی کہا اور اس میں مشرکین کے لیے لیسن بھی تھا کہ اس واقعے کو پڑھو، جو برادران یوسف نے کیا تم وہی کر رہے ہو، ان کا انجام بھی برا تھا، تمہارا انجام بھی برا ہوگا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا، اللہ اپنے حبیب کو بھی عزتوں سے نوازے. آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. آگے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے والد کو. 10 بھائی ایک والدہ سے تھے. یوسف علیہ السلام اور ایک اور بھائی بنیامین یہ دوسری والدہ سے تھے اور دونوں چھوٹے تھے. ان کی والدہ کا نام راحیل تھا. تو چونکہ ان دونوں پر باپ کی شفقت زیادہ تھی اس لیے بھائیوں کو یہ چیز محسوس ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد کی محبت ان سے زیادہ ہے، حالانکہ طاقت والے تو ہم ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا والد تو خطا پر ہے. یہاں ضلال سے مراد گمراہی نہیں، اگر وہ گمراہی سوچتے تو پھر تو وہ کافر ہی ہو جاتے. مقصد تھا کہ والد کا رویہ ٹھیک نہیں، والد کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں. چنانچہ اب ان کو چونکہ حسد ہوا تو آگے فرماتے ہیں کہ وہ بھائی کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا اس کو پھینک دو دور دراز جگہ پر، خالص ہو جائے تمہارے اوپر توجہ تمہارے باپ کی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد تم نیک لوگ. یعنی انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کسی دور کی جگہ پر چھوڑ دیا جائے. جب یہ نہ رہے گا
تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری، والد کی ساری محبت اور توجہ ہمارے اوپر ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم بڑے نیک ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، حسد کی وجہ سے انسان قتل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالی ہی محسود کو بچاتا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے، اور حاسد کو تباہ کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے حسد کیا، ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے حسد کیا، موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے حسد کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے، اور نبی علیہ السلام سے اہل مکہ نے۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ بنا دی۔ اس آیت میں یہ جو الفاظ ہیں نا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ جو کرنا ہے کر گزرو، پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ آج بھی شیطان کا حربہ یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ نفس اور شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، بس ایک دفعہ یہ گناہ کر لو۔ چنانچہ نفسانی شیطانی محبتوں والے اسی طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بس ایک دفعہ تم مجھے مل لو، بس ایک دفعہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس آخری دفعہ۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ کنٹینویشن ہے انہی الفاظ کی جو شیطان نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سکھایا، اور پھر دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بس ہم ایک دفعہ یہ غلطی کر لیں گے پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کو توبہ فاسدہ کہتے ہیں، یعنی رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو شیطان کے اس خیال سے انسان بچے اور گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ قال قائل منہم، بولا ان میں سے ایک، لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور اس کو کسی گمنام کنویں کے اندر ڈال دو، یلتقط بعض السیارۃ، اٹھا لے جائیں گے اس کو کوئی سیار یعنی مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے، یعنی تم خواہی نہ خواہی قتل کا جرم کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ جان ہی چھڑانی ہے نا، تو کنویں میں ڈال دو، یا تو خود ہی موت کو گلے لگا لیں گے، اور اگر کسی کے ہاتھ لگ گئے تو وہ لے کے چلا جائے گا، گلو خلاصی ہو جائے گی۔ جب یہ انہوں نے آپس میں مشورہ طے کر لیا، اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ سارے آئے اور اپنے والد گرامی سے کہنے لگے، قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر؟ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے بھی اس قسم کی بات کر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجتے نہیں تھے۔ اس لیے پھر دوبارہ کہنے لگے، کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا یوسف کے معاملے میں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جب انسان کے دل میں بدنیتی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے تسلی دینے کے لیے ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی جو الٹے سیدھے تعلقات بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر سے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، مجھے بڑی فکر ہے تمہاری، میں بڑی کیئر کرتا ہوں تمہاری، مگر اندر نیت ان کی خراب ہوتی ہے، تو اوپر سے ناصح بنے ہوئے ہوتے ہیں مگر دلوں کے اندر خیانت ہوتی ہے۔
4 لوگوں سے 4 چیزیں ناممکن ہیں. منافق سے سچ بولنا ممکن نہیں، حریص سے دیانتداری ممکن نہیں، بخیل انسان سے مروت ممکن نہیں، اور حاسد سے خیر خواہی ممکن نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب، بھیج دیجیے یوسف کو ہمارے ساتھ کل کو تاکہ ہم خوب کھائیں اور یہ کھیلے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے نگہبان ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر رہو. اس آیت میں چند الفاظ غور طلب ہیں. لیحزننی، یہ چیز مجھے غم زدہ کرتی ہے. جب بھی محبوب پر کوئی مشکل آئے ہمیشہ محب غم زدہ ہوتا ہے. اس لیے جب غار ثور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو صدیق کلانوں کا دل غم زدہ تھا، تو نبی علیہ السلام کو فرمانا پڑا لا تحزن ان اللہ معنا. اب اہل تشیع حضرات لا تحزن کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر عنہ بہادر نہیں تھے، گھبرا گئے، کافروں کا ان کے اوپر اتنا روب پڑ گیا. حالانکہ بات ایسی نہیں، یہ وہی حزن ہے جو صدیق اکبر عنہ کے دل میں نبی علیہ السلام کا تھا، جو حزن یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. اور یہ فطرت ہے کہ عاشق معشوق سے فراق پر بڑا غمگین رہتا ہے. یہ خیال ہی بندے کو پریشان کر دیتا ہے. اللہ کسی محب کو فراق میں مبتلا نہ کرے. فراق کا مزہ تلخ ہوتا ہے. کسی نے سچ کہا کہ موت کی سختی تو 2 گھڑی کی اور فراق کا غم تو ہمیشہ کا. جی چاہتا ہے اگر یہ فراق کہیں ہمیں مل جاتا تو ہم اس کو فراق کا مزہ چکھا دیتے. تو فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ ان کو کھا جائے بھیڑیا. یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست سے پہچان لیا. یہ فراست مومنانہ کہتی ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. چنانچہ 4 لوگوں کی فراست عجیب تھی. ایک یعقوب علیہ السلام کی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فراست سے معلوم کر لیا کہ بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ عظیم شخصیت ہیں. ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو تجارتی سفر پر بھیجا اور واپسی پر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی عظیم ہستی ہیں. اور ایک فراست صدیق اکبر عنہ کی کہ انہوں نے عمر فاروق عنہ کو خلیفہ منتخب کر کے امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو. یہاں بھی شفقت قدری دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس پر ظلم کرو، زیادتی کرو، نہیں. غافل کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ غفلت سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹوں کے اوپر بھی کتنے شفیق تھے کہ کتنا عجیب لفظ استعمال کیا کہ تمہیں
دھیان نہ رہے، پرواہ نہ رہے اور بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ غفلت ہمیشہ ندامت اور عذاب کا سبب بنتی ہے، اور محب اور محبوب کے تعلقات کو ہمیشہ غفلت ہی خراب کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گھروں کے اندر روز یہی جھگڑا، بیوی کہتی ہے ان کو تو ہمارا خیال ہی نہیں، ان کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں، ہم تو انہیں یاد ہی نہیں ہوتے۔ یہ تمام الفاظ کا لب لباب کیا کہ خاوند بیوی کے معاملے میں غفلت کرتا ہے۔ اسی طرح اولاد اور ماں باپ، اولاد کے بارے میں ماں باپ یہی شکوہ کرتے جی ہمارے بچے کا تو ہماری پرواہ ہی نہیں، وہ تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں غفلت ناپسند ہوتی ہے، غفلت کے آنے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم مجھ سے غافل نہ ہونا، ولا تکم من الغافلین، ورنہ تمہارے میرے تعلق میں بھی فرق آ جائے گا۔ آگے فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب، بھائی بولے کہ اگر اس کو کھا لیا بھیڑیا نے، ونحن عصبہ، اور ہم ہیں ایک بڑا ٹولہ، بڑی جماعت، انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ فلما ذهبوا به، جب وہ لے کر چلے اس کو، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور متفق ہو گئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، واوحینا الیہ، اور ہم نے اشارہ کیا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تو جتائے گا ان کو ان کا یہ کام، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔ گویا اللہ رب العزت کی یہ مدد ہوتی ہے کہ مظلوم کے دل میں اللہ تعالیٰ تسلی ڈال دیتے ہیں، مظلوم کے دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو ایک طرف تو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دل کو تسلی دے دی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے دریا کے اندر ڈالا اور اللہ نے ان کے دل کو گرا دے دی۔ ان قادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا۔ تو دیکھو غمزدوں کے دلوں پر اللہ کی یہ خاص مہربانی ہوتی ہے کہ مصیبت اور آفت کے لمحوں میں بھی اللہ دل کو پرسکون کر دیتے ہیں، دل کو تسلی دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل۔ آج بھی نیک لوگوں کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا حاسدین ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے ان کو یہ بات پہلے سے بتا دی کہ تمہارا انجام اچھا ہوگا اور بھائیوں کا یہ جو مکر ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حاسدین مخالفین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔